ایک ایس ایچ او سول لائنس ہے ایک فضول قسم کا، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک اپلیکینٹ کو بھیجا گیا، اس سے کہا، انہوں نے کہا کہ والد سے کرائے پہ، کہ ان کے والد نے الزام لے کہ والد سے کرائے پہ دکان حاصل کی تھی، باقاعدگی سے کرایہ ادا کرتے رہے ہیں، اپنے والد کی وفات کے بعد الزام لحان اکثر دکان پر آ کر ہلڑ بازی کرتے ہیں، ہراساں پریشان کرتے ہیں، کرایہ بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی دکان بند کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ان کی حرکات کی وجہ سے سٹے لے رکھا ہے، کرایہ عدالت میں جمع کرا رہا ہوں، اب وہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ایس ایچ او صاحب سول لائنس کو ہم نے جب یہ شکایت کی تو ایس ایچ او نے کہا ٹھیک ہے جی میں بلاتا ہوں، پھر ایس ایچ او نے کہا وہ تو آئی نہیں، پھر دوبارہ بلاؤں گا، پھر بلایا، وہ کہتے ہیں جی ایس ایچ او کے وہ تو آتے نہیں ہیں تو آپ ان کو لے آئیں تو پھر میں ان سے بات کر لوں۔ تو ایس ایچ او کے پاؤں پہ اگر مہندی لگی ہوئی ہے، اگر کمپلیننٹ نے اس لیے ذلیل و خوار ہوتے رہنا ہے کہ آپ کا ایس ایچ او کے کہنے پہ وہ بندہ تھانے نہیں آیا، تو یہ تو کس قسم کی پبلک سروس ڈلیوری ہے؟ ٹھیک ہے، جرت کیسے ہے بھئی، آپ کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے، آپ کو تھانے سے بلایا جائے، آپ کے آنا فرض ہے، ورنہ پھر اس کی اگر وہ موقف نہیں دینا چاہ رہا تو سیدھا طریقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر پرچہ دے دیں گے، وہ آ کے ڈیفینڈ نہیں کر رہا نا، وہ چھپ رہا ہے۔ چلیں جی آپ جائیں ڈی ایس پی سول لائنس کے پاس، ڈی ایس پی صاحب یہ مسئلہ حل کرتے ہیں، اس کے بعد میں ایس ایچ او صاحب کی نااہلی کے اوپر پھر میں آپ سے رپورٹ لوں گا۔ سر بس میں نے بتا دیا نا ابھی ایس ایچ او کو، ٹھیک ہے، ڈی ایس پی کو، آپ ڈی ایس پی صاحب سے ملیں۔ کرنا چاہتا ہوں سر میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، ابھی ڈی ایس پی کی رپورٹ آ جائے پھر کریں گے، کافی ہو گیا، سر۔ چلیں جی، نام لگے گا کرپشن کا، تو اس لیے ہم نے پولیس کو کہا کہ اس سے پیچھے رہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کیس ٹو کیس مختلف ہوتی ہے نا بات، میں دیکھتا ہوں آپ کی بات صحیح ہوئی تو بالکل آپ کی مدد کرتے ہیں۔ سعیدہ مہوش، خفیہ انکوائری کراؤں گا اس پہ کہ آپ کا بھائی اس سے پہلے منشیات بیچتا تھا یا نہیں بیچتا تھا، ٹھیک ہے، وہ میں جو خفیہ انکوائری کی رپورٹ ہوئی وہ بتائیں گے۔ ہاں تو وہ فون میرے لیے ثبوت ہے نا اس کی گناہ گاری کا یا بے گناہی کا، ٹھیک، اپنے پاس رکھ لیے میں نے انکوائری، وہ سارے آپ دیں گے ادھر۔ السلام علیکم، ایس ایچ او نیو انارکلی، وعلیکم السلام سر۔ نجم الحسن صاحب، الزام علیہ نبیل احمد ساحل کے پاس بطور اکاؤنٹنٹ ملازمت کرتا تھا، کاروباری رقم آتی تھی، ساحل کے چیک کرنے پر پتہ لگا کاروبار سے 2,80,00,000 روپے خرد برد کر لیے ہیں، مان بھی گیا، رقم دینے سے انکاری ہے۔ تھانہ نیو انارکلی میں درخواست دی، کارروائی نہ ہوئی۔ اچھا جی، یہ کتنے عرصے میں اکاؤنٹنٹ صاحب نے 2,80,00,000 روپے کھا لیے؟ 2019 سے وہ آپ کا اکاؤنٹنٹ ہے، وہ 2019 سے پیسے کھاتا گیا، اب آپ نے 2026 میں حساب کیا تو آپ کو لگا کہ جو 2,80,00,000 روپے ہیں یہ اس اکاؤنٹنٹ نے خرد برد کیے ہوں گے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس اکاؤنٹنٹ پہ پرچہ دے دیں، ٹھیک۔ اب یہ کیونکہ فائنینشیل میٹر ہے اس کی پہلے تصدیق کرنی پڑے گی، آپ نے کس بنیاد پہ آپ نے یہ کہا کہ یہ سارے پیسے تھے؟ 2019 سے آپ حساب کتاب نہیں کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ، وہ کاغذ اور ریکارڈ اپنا دکھائیں، اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایس پی صاحب اس کو کس سے کرائیں گے؟ آپ ابھی جائیں گے ایس پی صاحب سٹی کے دفتر، اپنا جو آپ نے حساب بنایا نا کہ یہ 2,80,00,000 روپے نکلے، وہ حساب ان کو بھی دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا بنتا ہوا تو بالکل پرچہ دیں گے، ملازم کے خلاف پرچہ دینا ہے ہمیں، اس میں کوئی مسئلہ تو ہے نہیں۔